اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض انجم یوٹیوب چینل. آج ہم ایک انتہائی خاص شخصیت کے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی میں. پوٹھو ہار ہاؤس ایک بڑا مشہور یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں. چیئرمین تحریک صوبہ پوٹھوہار ملک امریز حیدر خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ نہ صرف کاروباری شخصیت ہیں بلکہ بڑی سماجی شخصیت ہیں. سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور انتہائی نوبل فیملی سے، انتہائی معزز فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں ملک امریز حیدر صاحب کے ساتھ بڑے ٹائم سے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور ہر موقع پہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی موجود ہوتے ہیں. آج کا ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ ملک امریز حیدر صاحب کی جو خدمات ہیں خاص کر تحریک صوبہ پوٹھوہار کے حوالے سے، یہ چونکہ ایک سیاسی شخصیت ہیں تو ان کا ایک اپنا ویژن ہے. ان کا ویژن کیا ہے آج ہم یہ جانیں گے. اس سے پہلے تو اخبارات میں بھی ان کے بہت سارے آرٹیکلز چھپے ہیں. یہ خود ایک ادبی شخصیت بھی ہیں اور انہوں نے اور یہ 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں سے سچا پاکستانی جو ہے ان کے آرٹیکلز پر مشتمل ایک تصنیف ہے. اور قومی مقامی اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکلز چھپتے ہیں. تو ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ عام جو آدمی ہے، عام جو شہری ہے پاکستان کا، پنجاب کا اور ہمارے جو ڈویژن ہے ان کا بھلا ہو. تو ان کی آواز اکثر گائے بگائے چینلز پہ بھی آتی رہتی ہے، اخبارات میں بھی پبلش ہوتا ہے کہ جو چھوٹے یونٹس بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو ان کے گھروں تک جو ہے سہولیات دستیاب ہو سکیں. ان کا بڑا زبردست ویژن ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے. میں ملک امریز حیدر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹائم دیا. ہم جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی، سماجی زندگی، کاروباری زندگی اور وہ جو یہ بانی چیئرمین ہے تحریک صوبہ پوٹھوہار کے، اس میں انہوں نے اب تک کتنا کام کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے اور آگے ان کے ٹارگٹس کیا ہے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے پٹھوہار ہاؤس میں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ ہی خطہ پٹھوہار کے مسائل کے لیے کوشش کی ہے. جی گنا بو جو ہمارے ساتھ مسائل پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مہربانی، شکریہ. آپ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ساتھ آپ سماجی خدمات میں بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور تحریک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنی فیملی کے بارے میں. جناب میں ملک امریز ہے تو جو بڑے بڑے بھائی ہیں ملک غلام رضا صاحب، جی جی چودھری تنویر صاحب ہمارے جی بھائی بھی وہ ہیں تو اور ہمارے قائد بھی ہیں. ہماری ساری فیملی کے جو ہیڈ ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہمارا جتنا بھی نظام ہے وہ ماشاءاللہ چودھری تنویر خان صاحب کے ایک بڑا نام ہے، بڑا سینیٹر. نام ہے. ہاں جی چھوٹے بڑے ان کا سارا احترام کرتے ہیں اور ہمارے فیملی میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ چودھری تنویر خان صاحب کرتے ہیں. جی جی ہمارے بڑے بھائی چودھری افضل صاحب چیئرمین ضلع کونسل رہے ہیں. جی جی ملک جہانگیر صاحب بھی ہمارے سیاسی اور سماجی اور چیئرمین بھی ہمارے بھائی ہیں. چودھری لیاز صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ پوری فیملی کا ساتھ ہے میرے ساتھ. جی اور تحریک صوبہ پوٹھوہار جو ہے یہ تقریباً میرے حال 1987 سے جب یہ ہمارا ہوا تھا، بھائی تنویر صاحب پہلے ممبر کنٹونمنٹ کا الیکشن لڑے تھے، اس ٹائم انہوں نے یہ منشور دیا تھا جی کہ ہم کسی قابل ہوئے تو پٹھوہار کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. یہ اس وقت سے ماشاءاللہ پھر میں نے علم تھاما ہوا ہے اور پوری فیملی کی الحمدللہ مجھے سپورٹ ہے، جو ہر لمحہ بہ لمحہ مجھے ہر جگہ الحمدللہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری پوری فیملی تحریک صوبہ پٹھوہار کے حوالے سے اہل پٹھوہار کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. اچھا ملک صاحب، جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں پوٹھوہار، بہت سارے جو ہمارے ادھر دیکھنے والے ہیں ابھی چینل پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں
ان کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا وہ علاقہ ہے جس کو ہم خطہ پٹھوار کہتے ہیں؟ اس میں کون سر کون سے شہر تک یہ تھوڑا سا انگلش سسٹم انہوں نے کر دیا ہے. معاشرتی علوم میں خطہ مرتفع پٹھوار جو ہے نا مرتفع اس پر ہماری آواز ہے. جی رنگ نسل قوم قبیلے پر نہیں، نہ ہی ہم علیحدگی پسند ہیں. ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور پٹھوار کے دائی ہیں. خطہ پٹھوار زمین کے ٹکڑے کا ایک نام ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمیں رنگ نسل قوم قبیلے سے اس کوئی سے بات ہٹ کے نہیں. جو ٹھیک ہے. جو بھی مسکن نشین ہے وہ ہمارے سر کے صاحب ہیں. جی جی اس میں بہت ساری برادریاں، میں نام لینا شروع کروں تو نہیں، آپ سینکڑوں، شہر بتا دیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں درجنوں کے حساب آ جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ خطہ پٹھوار چکوال، جہلم، راولپنڈی جی اور اٹک، ٹھیک ہے. میاں والی، خوشاب، تلا گنگ ہو گیا. تلا گنگ اس میں آ جاتا بھی ضلع بنا نہیں ہاں ہے. جی. تو تلا گنگ چکوال میں آ جاتا ہے. جی اس کی حدود جو ہے نا جی، یہ ویسے تو ہماری جو خطہ مرتفع پٹھوار یہ بہت بحثیں ہوئی ہیں اور الحمدللہ میں نے ثابت کیا ہے. جی بالکل. نوشہرہ سے لے کر مکھاڑ، خوشحال گڑھ سے ہوتا ہوا میاں والی سے سونس کیسر کا علاقہ اور خوشاب دریا سے ادھر والا بات، دریا کے پار نہیں. جی اور یہاں سے لے کر کھاریاں کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ خطہ پٹھوار کہلاتا ہے. کیونکہ پٹھوار کہا اس کو جاتا ہے ٹیلے ٹبے، جی. اونچی نیچی جگہوں کو. اچھا. کہ میرپور کی باؤنڈری سے لے کر ہری پور کی باؤنڈری سے لے کر پھر یہ جا کر، دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت نے اس کا دو دربا علیحدہ کر دیا ہے. دریائے سندھ، دریائے جہلم، یعنی دریائے یہ ادو دربا قدرتی طور قدرتی دریائے نیلم، یہ کے درمیانی علاقے کو خطہ پٹھوار کہا جاتا ہے. آپ کا یہ جو ہے نعرہ کہ صوبہ بنایا جائے، اس کے پیچھے آپ کیا لاجک کیا ہے اس کی؟ ایک پنجاب ہے. سر سب سے پہلی بات یہ خطہ پٹھوار آج بھی ملک کے بہت سارے وسائل دے رہا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خطہ پٹھوار کے باسی جو ہیں تقریباً 70% لوگ بیرون ممالک ہیں. جی. آج یہ جو نعرے مارتے ہیں اوورسیز پاکستانی، اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ خطہ پٹھوار میں. جی بالکل ایسے. اور زر مبادلہ جتنا بھی پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں وہ خطہ پٹھوار کے لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بدلے بدلے میں کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے، کوئی ان کے لیے انصاف کے لیے نہیں ہے. جی. ہماری بہت ساری یہاں فیملیاں لٹ جاتی ہیں، قتل ہو جاتی ہیں، 100 مسائل میں لمبی ہو جائے گی بات، ان کو انصاف نہیں ملتا. جی ایسے. میری اپنی ذاتی فیملی کے کئی ایسے لوگ ہیں کروڑوں روپے کی وہ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ان کے مکانوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی پراپرٹیوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ یہ 6 اضلاع ہمارے، 27 تحصیلیں اور 1085 یونین کونسل ہے خطہ پٹھوار میں. اچھا. ابھی بڑھ گئی ہیں لیکن میں آپ کو اندازے کے طور پر بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں پورے اس خطے میں مرد و زن کے لیے ہمارے پاس کوئی تکڑی یونیورسٹی نہیں ہے. چکوال سمیت آرٹ سے لے کر پمس کے مقابلے کا ہمارے پورے 6 اضلاع میں کوئی بڑا اسپتال نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے بڑی جو ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر ضلع اپنے سے بڑھ کر وہ زر مبادلہ جنریٹ کر، چکوالی کو لگا لے آپ سیمنٹ فیکٹریاں. جی. سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ ناانصافی میں کہہ سکتا ہوں، لفظ میرے پاس بڑے سخت آ رہے، میں دیسی سا بندہ ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ریاست جھگڑا نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ رنگ نسل قوم قبیلے سے مبرا ہو کر ہم خطہ پٹھوار کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے سر کے صاحب ہیں سارے. سارا منگلا ڈیم کا پانی کھڑا ہوا ہے خطہ پٹھوار میں. بجلی بنتی ہے کشمیر میں، 1% ہمیں ریالٹی نہیں دی جاتی. تربیلا ڈیم کا سارا پانی KPK میں کھڑا ہے. صوبہ پر وہ بھی ہمارا ہے نا، KPK بھی ہمارا صوبہ ہے. لیکن بجلی ساری بنتی ہے غازی بروتھا میں، اٹک میں، خطہ پٹھوار میں.
نہ ہمیں منگلا سے ریالٹی دی جاتی ہے، نہ ہی ہمیں تربیلا سے ریالٹی دی جاتی ہے۔ اگر ہمیں انصاف سے، ایمان سے ریالٹی دی جاتی ہوتی، آج ہماری ان سڑکوں پر سونے اور چاندی کے اوراق لگائے نا، تب بھی ہمارے پاس پیسہ بچ جاتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹوار کے حقوق کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی، بہتے دریا، لہلاتے کھیت، اس کی شان تھے۔ آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے۔ آج ہمارے قیمتی درخت، شیشوں سے لے کر نام لینا شروع کروں درجنوں بنتے ہیں، وہ لکڑ جو پاکستان کی بنیاد تھی، آج بڑے سے بڑا ٹون بن رہا ہے۔ گرینری ضرور ہے، نہ یہ درخت چھاؤں کے لیے ہیں، نہ یہ درخت لکڑ کے لیے ہیں۔ ہماری لکڑ اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ آج یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی، خطہ پوٹھوار کو انہوں نے تباہ کر دیا، کوٹھی کوٹھی، کنکریٹ ہی کنکریٹ۔ سب سے بڑا جو ہمارے لیے یہ سیٹ بیک ہے، جو سیٹ بیک یہ ہے کہ ہمارے لیے زراعت ہی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں نا، اربوں روپے کی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں اگر اسٹیٹ کو کوئی فنڈ دے رہا ہے یا پیسہ دے رہا ہے تو پٹوار دے رہا ہے۔ پورے پاکستان میں یہ مرگلہ سے ہماری کرش جاتی ہے، بدلے میں آپ بتائیں نا کہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے ان پہاڑوں سے؟ کیا ہمیشہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی قربانی خطہ پٹوار نے دی۔ آج بھی آپ تاریخ دیکھیں، 45% سے زائد آفیسر اور سولجر ہمیں خطہ پٹوار جنریٹ کر رہا ہے دفاع وطن کے لیے، آج بھی، جس میں چکوال کا بہت بڑا حصہ ہے، میاں والی کا، ڈسٹرکٹ کا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ لیکن ملک صاحب، یہاں پہ آپ کی ایک کیلکولیشن یہ بھی تھی کہ 6 اضلاع میں ہمارے اتنے ایم این ایز، اتنے ایم پی ایز، آرمی چیف بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیلکولیشن بھی آپ کی ایک ٹائم بڑی زبردست ہوتی تھی، انہوں نے بھی کوئی کردار نہیں ادا کیا؟ سر سینکڑوں کے حساب، آج کے دور میں حکومت جو بھی ہو، پارٹی سیاسی جو بھی ہو، آج بھی سیاسی اعتبار سے سینکڑوں کے حساب ہمارے پاس ایم این اے اور ایکس ایم پی اے موجود ہیں۔ ایم این اے اور ایم این اے ایکس بھی اور حاضر بھی موجود ہیں، ایم پی اے بھی، سینیٹرز بھی، آرمی چیف، چیف جسٹس حضرات بھی پٹوار کے لیے توہین سمجھتے ہیں یہ آواز اٹھانی۔ آج بھی یہ جو ہر حکومت ٹی سی کرتی ہے ایم کے او ایم کی، ہمارے لیے وہ بھی محترم ہے، میرے کافی لوگوں سے اچھے سلام دعا ہے۔ آج ہر حکومت اس کا حصہ بناتی ہے ایم کے او ایم کو۔ پٹوار کے ایم این اے اور ایم پی اے اور سینیٹر آج بھی ایم کے او ایم سے زیادہ ہیں۔ لیکن خطہ پٹوار، میں نے عرض کر رہا تھا نا کہ اسلام آباد بنا پنڈی کا دل چیر کر۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں نا، ڈیمز بنے ہماری، آج تک خطہ پٹوار نے قربانی دی، پورے ملک میں کوئی قربانی نہیں۔ ہمیں سب سے بڑی ریاست بدنصیبی ہماری مادری زبان جو ہے وہ پٹواری ہے، اس کو سرکاری درجہ نہیں دیا جا رہا، جس کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اب بھی عدالت کا دروازہ انشاءاللہ کھٹکاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لب و لہجے میں فرق ہے، پٹواری میں بھی فرق، انگلش میں بھی ریسنٹلی انگلینڈ گیا، وہاں بھی ہر محلے کی، ہر علاقے کی انگلش میں فرق آتا ہے۔ ہماری بھی اوور آل پٹواری ہے، لیکن ہر لب و لہجہ 20-25 کلومیٹر کے بعد اپنا ہوگا۔ لیکن ہمیں مادری زبان ایک ٹائٹل ہے ہمارا پٹواری کا، خطہ پٹوار کا۔ ہمیں پہلے انہوں نے چکر میں ڈالے رکھا، یہ بھی اس مسکین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دان، کوسار اور پٹوار میں انہوں نے تقسیم کیے رکھا ہمیں، یہ دان کے ہیں، یہ پٹوار کے ہیں، یہ کوسار کے ہیں، وہ سارے ہمارے ہیں۔ پٹوار کی طاقت کمزور کرنے کے لیے آپ دیکھیں، جتنے اب میں نام لینا شروع کر دوں لمبا ہو جائے، اٹک قلعہ دیکھ لیں، روات قلعہ دیکھ لیں، روہتاس قلعہ، جیلم دیکھ لیں، جتنے بھی مغل بادشاہ ہوئے بڑے، یہ شہنشاہ سوری نے جی ٹی روڈ ہماری بنائی تھی، جب بھی انہوں نے انڈیا سے کشمیر کا سفر کیا، ان کا مسکن جو تھا وہ خطہ پٹوار تھا۔ اور پٹواری زبان مکسچر ہے بہت ساری زبانوں کا، جیسے ہم لوکل لہجے میں کہتے ہیں گو، انگلش میں بھی کہتے ہیں گو، اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں حق دیا جائے۔ میں آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے، میں اس سے قبل شاہد خاقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب، جو پرائم منسٹر رہے ہیں، نواز شریف صاحب، میں نے سب کو
اس بارے میں عرض کی، آج بھی میں کرتا ہوں آپ کے توسط سے، کہ ایک تو خطہ پٹوار کو مادری زبان کا درجہ دیا جائے جو ہماری مادر جی پنجابی ہمارے سر کے صاحب ہے، لیکن پنجابی ہماری زبان نہیں ہے، نہ ہی ہمارے 6 اضلاع کی پنجابی زبان ہے۔ ہر دیکھ لینا آپ، اٹک سے لے کر چکوال سے لے کر جہلم سے لے کر خوشاب تک ہمارا ایک لب و لہجہ اپنا ہے۔ ہماری کوئی بھی زبان کسی بھی ضلع کی نہیں ملتی پنجاب سے۔ پنجابی اور چیز ہے اور ہمارا سسٹم اور ہے۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان سے میں کہتا ہوں، چھوٹے صوبوں کا جب تک یہ نہیں کریں گے، آج میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ کے توسط سے آن ایئر جا رہا ہے کہ یہ سارے اقتدار کے دائی ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ 12 صوبے بنتے ہیں، 12 صوبے تھے انڈیا کے جب انڈیا آزاد ہوا تھا، اور پاکستان کے 4 صوبے تھے۔ آج ان کے 29 صوبے ہو گئے، 6 ان کی ریاستیں ہیں۔ دیکھ لیں نا، میری بات نہیں۔ آج ہمارے سن 1947 میں بھی 4 صوبے تھے، پھر ایک وقت آیا 1 یونٹ ہو گیا، 1 یونٹ توڑ کر دوبارہ انہوں نے 4 صوبے کیے۔ اب آبادی کا تناسب لینا، آج 25 کروڑ سے اوپر آبادی ہے، 23 کروڑ یہ کہتے ہیں، 23 کروڑ نہیں، چلے 23 بھی ہم مان لیتے ہیں۔ 6 کروڑ صوبہ تھا تب بھی صوبے آبادی 6 کروڑ تھی تب بھی 4 صوبے تھے، آج بھی 25-26 ہو گئی ہے، تب بھی 4 صوبے ہیں۔ یہ آپ کو جزوی کامیابی تو ہوئی ہے، آپ کی جس طرح ضلع بن گئے ہیں، سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے نا جی، ہماری جو خوش قسمتی ہے جی، یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ کامیابی ہوئی کہ خطہ پٹوار، آل پٹوار بھی اس کو پنجابی کہتے تھے، پنجاب۔ آپ پٹوار پٹرولیم میں جائیں، پٹوار زون ہے، کسی بھی گندم کے سلسلے میں پٹوار زون کا ایک الگ پروجیکٹ ہے۔ یہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ جگہ جگہ آپ کو پٹوار ہوٹلوں پر، دکانوں پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ آپ کی جو سٹرگل رہی ہے، کوئی اس کے ریزلٹ بھی سامنے ہیں، جس طرح بھی یہ آپ کافی سارے ریزلٹ، لوگوں میں شعور آیا ہے، شعور بھی ہے، مثبت ریزلٹ جا رہے ہیں۔ ہماری تھوڑی سی سیٹ بیک کے بدنصیبی کے بہت سارے لوگ، اگر میں نام لینا نہیں چاہتا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پٹوار کا نام لیا ہے، لیکن انہوں نے تحریک رستے میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے لیے مجھے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ میں نے عرض کی نا کہ 1987 سے ہمارے قائد چودھری تنویر خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا، اس وقت سے اسٹرگل میں کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بانی تو رب کی ذات ہے، بنانے والی وہ ہے، میں مسکین کس قابل ہوں۔ لیکن میرے بعد بہت سارے لوگوں نے نام لیے، اور بدنصیبی یہ چند سالوں میں، چند مہینوں میں۔ چودھری تنویر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، لیکن وہ نعرہ لگانے کے بعد نظر نہیں آئے۔ نہیں، وہ سرپرستی کر رہے ہیں، میں بھائی ہوں نا ان کا، انہوں نے سارا وہ ہوتی ہے ابھی بھی وہ نہیں سارے، میں نے سٹارٹنگ میں نے عرض کی نا، پوری فیملی کا ساتھ ہے، چھوٹے، اب میں نام نہیں لے سکا، چھوٹے بڑے سارے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اچھا، اگر یہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں، ان کا پھر عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں عرض کروں، ہمارے بھتیجے میرے چودھری سرفراز افضل صاحب، انہوں نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہے، جو ایم پی اے کے دور میں، یاسر ایم پی اے نے سارے چھوٹے بڑے وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارے، جو چنگیز صاحب، ساری فیملی، آپ کے بھتیجے ہیں، وہ بھی بھتیجے ہیں سرفراز افضل صاحب۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ 12 صوبے بننے چاہیے بلا تفریق، پورے پاکستان کے، پورے پاکستان میں 12 صوبے ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، آبادی کا تناسب اتنا زیادہ جا رہا ہے، آج بلوچستان ہمارے پاس اتنا بڑا صوبہ ہے، سندھ ہے، پنجاب کے کم از کم، میں نے بتایا نا کہ میں اور میری تحریک کے ہزاروں کارکن صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں، باہمی ٹکڑے نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن آج 12 کروڑ کی آبادی سے زائد ہے پنجاب کی، 6 کے 7 کروڑ آبادی ہے انگلینڈ کی، 7 کروڑ میرا 60 لاکھ آبادی ہے ایران کی، اور 20 صوبے ہیں وہاں پر۔
آج بنگلہ دیش کے صوبے ہم سے زیادہ ہیں جو اس کا فائدہ کیا ہوگا ملک صاحب اگر سر یہی فائدہ ہوگا نا کہ گھر گھر جتنے چھوٹے یونٹ بنیں گے اتنا انصاف ملے گا، حقوق ملیں گے، سہولیات ملیں گے۔ اب پٹوار کا پیسہ جو جنریٹ ہوتا ہے مثال کے طور وہ ڈیرہ غازی خان میں لگ رہا ہے، وہ مثال کے طور کہیں اور لگ رہا ہے، اس کا ہر صوبے کا پیسہ اس کا فنڈ پھر ایکول فنڈ ملیں گے سارے صوبوں کو۔ آپ جو زور والا ایم این اے ہے، زور والا منسٹر ہے، وہ سارا کچھ لے جاتا ہے، اور جو رہتے ہیں ہم جیسے مسکین وہ وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ پٹوار کے میں آج بھی آپ کے توسط سے تمام موجودہ اور ایکس کو جتنے ارکان پارلیمنٹ ہے ساروں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں صوبہ پٹوار کی آپ آواز بلند کریں، اس کے حقوق کی جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ میرے لیے ہر پارٹی ہر سیاستدان محترم ہے، میری غیر سیاسی تحریک میرے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ، جماعت اسلامی بھی چل رہی، پی ٹی آئی بھی، ہر بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میرا ایک ہی نعرہ ہے تحریک صوبہ پٹوار کا کہ پٹوار کے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں، سیاست میں ہم دخل نہیں دیتے۔ مجھے آفریں بھی آئیں کہ آپ فلاں کی سپورٹ کریں، فلاں بھائی تو ہے جگہ نہیں، بھائیوں سے تو جان بھی آتا ہے، بھائی تو بھائی ہے، باقی میرا کسی سیاسی جماعت ایک ووٹر والا کردار بھی تو ہے، ووٹ بھی تو ڈالنا ہے۔ مین چیز یہ ہے جی کہ میری رکنیت سازی کا جو ہے اس پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے غیر سیاسی، میرا کسی سیاسی جماعت کے تحریک صوبہ پٹوار کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں جو ینگ جنریشن ہے اس کا بھی کوئی دلچسپی ہے؟ جی ہمارے پاس یوتھ بھی ہے، ینگ بھی، سارے چل رہے ہیں۔ اصل میں حالات ملک کے انہوں نے ایسے بنائے ہوئے، یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے میں آپ کے توسط سے شاید میرے اس انٹرویو کا حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ بات تول میں آئی ہو تو روکنی نہیں چاہیے۔ آج میں 24 یا 23 کروڑ عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، آپ چھوڑ دیں نون لیگ کو، آپ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی، دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، سب کو چھوڑ دیں۔ آپ ایز اے پاکستانی یہ سوچیں، چھوڑ دیں ناچنا، چھوڑ دیں بھاگنا، چھوڑ دیں لیڈروں کے پیچھے نعرے لگانا۔ 72 سال سے زائد ہو چکے آج عمران خان، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، میں نے کہا چھوٹے اور بھی لیڈر ہیں لیکن اب لمبا ہو جائے گا کام۔ میجر پارٹیاں یہی ہیں جو حکومت سازی کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں ان 75 سالوں میں ان سیاسی رہنماؤں نے اس پاکستانی عوام آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ تکیے پر سر لگائیں شام کو اگر روزہ رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے، آپ تکیے پر سوچیں کہ ان سیاسی جماعتوں نے آپ کو کیا دیا ہے۔ یہ ضلع شاہ مرا کوئی لیڈر آپ کے جنازے میں نہیں جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ کے توسط سے میں ہاتھ باندھ کر ان 3 بڑے اور تمام چھوٹے سیاستدانوں کو عرض کرنا چاہوں گا، یار بیٹھ کر اس ملک کے لیے کچھ کر دیں۔ آج 350 پونے 400 کا آپ نے پاؤنڈ اور ڈالر کر دیا، یار ظلم کی انتہا ہے۔ آپ کے بچے انگلینڈ میں یاشیاں کر رہے ہیں، آپ ان محلات میں رہتے ہیں جو 200 سال میں ان میں کمی نہیں آ سکتی بڑھائے گی۔ اس عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دے سارا کچھ، اللہ پر اعتماد رکھیں۔ 3 فٹ بائی 6 فٹ کی قبر آپ کو چاہیے جس کے لیے آپ تیار ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں امید یہ جو آج ہمارے سیاستدان ہیں 2028 کے الیکشن میں یہ زندہ ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میری قوم جو ہے وہ امت جو ہے 65 سے 70 سال تک جائے گی، چند لوگ ہوں گے جو اس سے بڑھیں گے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ جو بڑی پارٹیوں کے لیڈر ہیں یہ 75 سال پوری ہو چکی ہے۔ آج اس قوم کے لیے یار، آج قائد اعظم کا کیوں نام ہے؟ قائد اعظم صاحب نے نام کمایا، آج ان کے پاس اربوں کے، اس ٹائم جنا پونجا کی 40,000 ڈیلی کی پرافٹ تھی، آمدنی پرافٹ تھی، سب میں ثابت کروں گا۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب نے ان کے پر نواسے کو مکان رہنے کے لیے دیا، یہ تھوڑی انسلٹ ہے۔ اسٹیٹ قائد اعظم صاحب کی اولاد کو نہیں دے سکی گھر چھت۔ آج علامہ اقبال صاحب کی اولاد کے پاس کیا ہے؟ جسٹس بھی ریس ہے، کتنی جائیداد ہے ان کے پاس۔ یہ 2 پچھڑیاں ہیں، ایک یاد رکھیں، سیاست دان غریب ہوگا، بزنس مین امیر ہوگا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی سیاستدان ہے سارا کاروباری ہے، سیاستدان کوئی بھی نہیں، حکمران جتنے، ان کو تو بزنس چاہیے۔
آج یار اس پاکستان کے لیے کر دیں، میں نے ہاتھ باندھے ہیں نا، میں کوشش کروں گا یہ سی ڈی آپ ریاض مجھے دینا، میں پوسٹ کروں گا ان لوگوں کو، اس پاکستان کے لیے یار، اس پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کر جائے، خدا کا نام ہے، کیوں اس کو توڑنے کے در پہ ہیں آپ؟ 71 میں آپ نے توڑ دیا، آج بنگلہ دیش ہم سے اوپر چلا گیا، 79 سے یہ آج جتنے، سب سے پہلی یار بات یہ ہے کہ 79 سے جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان میں، وہاں یار سکون ہے، 79 سے ایران کا بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ ہے پوری کا دنیا نے کیا، وہ ہم سے زیادہ ترقی کر، وہ گیس ہمیں دے رہے ہم نہیں لے رہے، وہ پٹرول ہمیں دے رہے ہم نہیں لے رہے، یار کیوں ظلم کرتے ہیں آپ؟ میں آپ تینوں کو کہہ رہا ہوں، آپ سے جتنے بھی آپ سے وہ کیا کہتے ہیں ملک کا، سب سے پہلی بات اسمبلی میں آئیں، یہ ناچ طرح کسی بھی سیاسی جماعت کسی پر نہ اٹیک کروں گا، نہ میں کسی کی حمایت کروں گا، قومی اسمبلی میں کریں، یار آپ کا وے آفتاب جو ہے، آپ اپنی عورتوں کی عزتیں نہیں رکھ رہے، ہماری عورتوں کی عزتیں آپ کیا رکھیں گے؟ یہ ایک دوسرے کی آپ لوگ جو سلواریں سوشل میڈیا پر اتار رہے ہیں، یار یہ آپ ایم این اے کا کام ہے، یہ سیاسی رہنما کا کام ہے، ہم جیسے ان پڑھ بندے گال نکالتے ہوئے سوچتے ہیں کوئی بہن بیٹی نہ سن رہی ہو، میڈیا پر آپ یہ بکواسات جو کر، آپ مجھے بتائیں، ہمارے 80%، سب کو میں نہیں کہتا، 80% ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے قومی اور صوبائی اسمبلی میں، یہ مچھلی منڈی انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ عالمی دنیا کیا یار دیکھ رہی ہوگی؟ یہ پاکستانی ہو آپ لوگ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایران میں کوئی رولا شور ہے، عراق میں ہے، افغانستان میں ہے، انڈیا میں کوئی میرا 100 سے اوپر قومیں بستی ہیں، اتنا ظلم تو انڈیا میں بھی یار نہیں ہے۔ یہ ملک صاحب آپ کی ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں ہیں، ابھی دیکھیں جب یہ ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو قانون راتوں رات قانون سازی ہو جاتی ہے، لیکن عام بندے کے لیے تو کوئی نہیں کرتے۔ ایم این اے ایم پی اے کی مراعات پڑے، کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں؟ کوئی آج آپ کوئی غریب کے لیے قانون بنائے، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے انہی غریبوں کا۔ ابھی آپ دیکھیں، میں نے وہ بتایا سیاست میں آ جاتی ہے بعد میں، جنرلی بات کر رہا ہوں، ہر پارٹی کے لیے یہ لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، کوئی تاجر تنظیم، کوئی بڑا آدمی، کوئی انڈسٹریلسٹ ناچ رہا ہوتا ہے، یہی غریب ناچ رہے ہوتے ہیں جن کو شام کو آٹا چینی 8 گنا نہیں 100 گنا مہنگا مل رہا ہوتا ہے۔ لڑائیاں اسپتال میں دیکھیں نا جی، جس کی 2 لاکھ سے 9 لاکھ 50 لاکھ تنخواہ ہے، اس کا پیٹرول فری، اس کی بجلی فری، اس کی ٹریٹمنٹ علاج فری، جو 10-20 ہزار کا تم مزدور ہو، تم جو ناچ رہے ہو جس پارٹی کے بھی ہو، تم کو شام کو اسپتال میں، یہ جنرل اسپتال ہے، کسی اسپتال میں علاج ہے، سکول میں تمہارے بچے کے لیے تعلیم ہے، شام کو آٹا دانا روٹی کے لیے اہتمام ہے۔ انگلینڈ میں جس بندے کا 1000 روپیہ 1000 پاؤنڈ آمدن تھی، اس کو 10,000 دیا گیا اس میں کورونا میں، کیا تم لوگوں کو دیا گیا؟ ریڑھی باندھ کی ریڑھی ختم ہوگی، کسی ہمیں ایک یہ بیکاری بنا رہے ہیں دسترخوان۔ مجھے یہ بتائیں، یہ قوم کا پیسہ ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا پیسہ نہیں ہے، آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو اس کے اوپر فوٹو دیکھیں نا، احسان کر کے دیتے ہیں۔ اگر صحت کارڈ نواز شریف نے بھی دیا، عمران خان نے بھی دیا، وہی اسپتالوں میں علاج کیوں نہیں ہوتا؟ وہی صحت کارڈ، کیونکہ یہ کرپشن ہے، پیسے کھاتے ہیں، آٹے کا کوئی حساب رکھے گا، اربوں روپے آئیں گے، کتنے دیں گے؟ صحت کارڈ کسی بھی پارٹی کا، میں کو بلیم نہیں کرتا، صحت کارڈ ہے، وہ اسپتالوں میں علاج کیوں نہیں وہ ایم ایس لگایا جاتا؟ شام کو وہ اگر نہ اسپتال ٹھیک چلائے، اس کو پھانسی دی جائے، لیکن سزائے موت رکھے نا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈرامے آپ چھوڑ دیں، یہ دیکھیں یار، سوشل میڈیا آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں چور فلانا چور، اور اگر توشہ میں چوری ہوئی ہے تو 85 سے لے کر آج تک کرے نا، 85 سے لے کر 2023 تک جن لوگوں نے، جن سیاستدانوں نے دیکھیں نا اس ٹائم قرضے لیے یا معاف کرائے، آج 2023 کے ریٹ پر، ڈالر کے ریٹ پر یا پاؤنڈ کے ریٹ پر ان کے قبروں پر جوتے مارے، ان کے میں آپ تھوڑی کے توسط سے عمران خان سے آپ سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا، تبدیلی کا آپ نے نعرہ لگایا، آپ انتہائی فیل ہو گئے۔ تبدیلی یہ تھی کہ قومی اسمبلی میں آئین بنتے، جو باقی حکومتیں نہیں کر سکتی وہ آپ بناتے، آج سزائے موت ہوتی، جو جیل میں جاتا، یہ ریسنٹلی جو لوگ جیل میں گئے ہیں، میں اس کا خلاف ہوں،
یہ ہفتہ 10 دیکھیں نا، آپ تو پاک کر دیتے ہیں نا، جی جی جرم کسی جرم میں ایک بار روکا جاتا ہے، کلین چٹ مل جاتی ہے، کلین چٹ مل جاتی ہے، سزائیں بنائیں جو جائے، پھر 500 بندہ چائنا کی طرح پھانسی لگے، پھانسی بھی دوری شوٹ ہے، قومی اسمبلی میں کریں۔ جب تک ریاض صاحب آپ کے چینل کے توسط سے میں عرض کروں گا، جب تک یہ قومی اسمبلی میں ون پارٹی نہیں کریں گے، یہ جب تک چو چو کا مرمبا، جتنے پاکستان میں 10 سیٹ والے لوگ ہیں، میں پرسنٹ بھی نہیں کہتا، پرسنٹ تو 30-35 بن جاتی ہیں، جو پارٹی 10% دور کی بات 10 سیٹیں نہ لے وہ ختم ہونی چاہیے، اس کو کالدم قرار دیا جائے، ختم کیا جائے۔ بالکل ملک صاحب، جو یہ ملک میں اس وقت انارکی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا بھی کردار کوئی سامنے آتا ہے؟ سر، سب سے بڑا مجرم الیکشن کمیشن ہے ہمارا، اس پاکستان میں جتنا بھی آج دیکھیں نا، یہ کرپشن سے لے کر یہ ہمارا جو انارکی بنی ہوئی ہے یا ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے تھیٹر بنائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک سیٹ سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لڑے، جی بالفرض ضمنی اخراجات وہ 2 کروڑ روپیہ پر سیٹ جمع کرے، ایک سیٹ چھوڑ کر جو اس کا حق ہے، اس کے علاوہ جتنی سیٹوں پر وہ جیتے، کوئی بھی سیاستدان ہے، چاہے لوکل ہے چاہے اگلے ضمنی الیکشن کا خرچہ وہ 2 کروڑ روپیہ پر سیٹ وہ جمع کرائے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا الیکشن کمیشن میں جمع ہوگا یا خزانے میں جمع ہوگا، لیکن وہ کرائے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ 10% 10 سیٹیں جو نہ لے سکے وہ ساری ان کو وہ ڈسمس کرے یا جو بھی اس کے قانون کے تحت ختم کرے، اس جماعت کو ختم۔ الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن جاری کرے یا یہ قومی اسمبلی میں بنائیں کہ ایک پارٹی جو فرنٹ مین، چاہے ایک نشست اس کی زیادہ ہو، اس کو عزت کے ساتھ حکومت دی جائے، جو سیکنڈ پلیس پر آئے وہ اپوزیشن کرے۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو جتنی ہماری باتیں ہوئی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، بکس بھی آپ نے لکھی ہیں، اور اتنا آپ کو ٹائم بھی ہو گیا ہے، رولے گسولے والے ہی معاملات چلے ہیں اب تک، کیا آپ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو پر امید ہونا چاہیے یا مایوس ہونا چاہیے؟ آگے کیا ہونا ہے؟ سر آلریڈی مایوس ہے، امید کس بات کی؟ بھائی کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو سکتی ہے، ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کل پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ ایک ہو جائیں گے؟ یہ کل عمران خان کس کے ساتھ رہا ہے پیچھے، جب آپ نظر مانیں نا، یہ مفادات کی جنگ ہے، عوام کی جنگ نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ عوام کو کیا ملے گا، پھر وہی بات رونا شروع سے ہو جائے گا، نہ ہمارے پاس اسپتال میں علاج ہے، نہ تھانے میں انصاف ہے، نہ کورٹ کچہری میں لوگوں کی ان کو اگر چاہیے رات کو 12 بجے کورٹ کھلے۔ 25 سال زمین کا جھگڑا، ایک فرد زمین کو پہلے دن پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ملک امریز کتنا مالک ہے، ریاض انجم کتنا مالک ہے۔ 25 سال کس قانون کے تحت یہ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں؟ یہ بہتری سیاستدانوں نے لانی، نواز شریف نے لانی ہے، عمران خان نے لانی، زرداری نے لانی ہے۔ ان حالات جو بنے ہوئے ہیں ان میں عدلیہ بھی ذمہ دار ہے؟ سارا 4 پلر ہے نا، جی جی، پاکستان کے 4 پلر ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدان، عدلیہ، فوج اور صحافت۔ ٹھیک ہے جی، آپ بھی مائنڈ کریں گے یہ صحافی بھی 80% 70% جو ہے جعلی ہے۔ جی یہ سوشل میڈیا پر جو انہوں نے گند ڈالا ہے، سارے ارب پتی یہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ عدلیہ، آج یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا جو انہوں نے قومی اسمبلی میں، یہ زمان پارک میں، قصور لاہور میں، گجرانوالے میں نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نہیں کر سکتی۔ یہ قومی اسمبلی کے کام ہے۔ قومی اسمبلی میں امینڈمنٹ کریں، ایک ہاتھ میں چیف جسٹس رہے، ایک ہاتھ میں آرمی چیف رہے، ایک ہاتھ میں سیاستدان رہے، ایک ہاتھ میں صحافت رہے، ملک کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے ینگ بچوں کو یہ کیا یہ گالی گلوچ بدتمیزی یہ سکھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 80% 100% بلکہ وہ لوگ ہیں، آپ سیرت کے متعلق کوئی بات کریں ہمارے ینگ کو نہیں پتا۔ سکولوں سے ہمارا کلچر انہوں نے ختم کر دیا۔ دیکھیں نا، یہ سوشل میڈیا آیا تھا بہتری کے لیے، اس میں قرآن بھی تو ہے کہ موجود ہے، اچھی باتیں، نعتیں بھی موجود، اچھی باتیں بھی ہیں۔ کیا پاکستان میں میڈیا پر بیٹھے یہ سارے پیچھے جو دی لابی ہے، پتہ چلتا ہے صبح پاکستان تباہ ہو جائے گا۔
ایسے نہیں جی میں تو نہیں کہہ رہا نا لیکن بھائی حالات واقعات دیکھیں ہر حکومت میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تازی حکومت ان کی ختم ہوئی ہے، پی ٹی آئی سمیت اچھے کام بھی تو ہوئے ہیں نا. جی بالکل. چلو میگا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوا ہوگا لیکن عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، عوام کی کوئی بات، لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے؟ یہ جو ناچ رہے ہیں، یہ جو گانے گا رہے ہیں، یہ جو گھر بار چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی صافی ہے الحمدللہ، مجھے بتائیں نا کوئی بھی ایم این اے ان کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے جو حلقے میں لوگ فوت ہوتے ہیں اپنا ایک سیکٹری بھیج دیتے ہیں، نمائندہ بھیج دیتے ہیں، لوکل بندے کو نہیں کرتے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لاکھوں روپے بلکہ پورے عملے کی پورے پاکستان میں کروڑوں اربوں روپے آپ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، اس ملک کے لیے کام کریں. آج میاں نواز شریف صاحب کو میں اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، جس کا بھی کنٹریبیوشن ہے قومی اسمبلی میں سیٹیں ہے، سینٹ میں، صوبوں میں، ان کو یہ التماس کروں گا کہ خدا را بیٹھ کر اس ملک کی عوام کے لیے ینگ جنرل نے جو بات کی وہ امید کی کو کرن دے جائیں ان کو، نہ کہ ہم مایوسی کے گڑھوں میں دنستے جائیں. یہ بات نہ کریں. اس ملک میں قانون سازی کریں. آرمی چیف جسٹس آف پاکستان اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. ہر بندے کی دیکھیں جی ذمہ داری اور کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے حساب دینا ہے. شہباز شریف بھی حساب دیں گے، عمران خان بھی دیں گے، آرمی چیف بھی دیں گے اور چیف جسٹس بھی دیں گے، یہ صافی بھی دیں گے. یہ اربوں خربوں، یہ دیکھیں نا کتنے میرے دوست بھائی صافی فوت ہو گئے، ہم ان کے جنازوں میں بھی گئے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. 3 فٹ بائی 6 فٹ کی یار قبر نصیب ہے. اتنا سوچ لیں. زرداری صاحب سوچ لیں، میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب سوچ لیں، عمران خان صاحب سوچ لیں. آپ لوگوں کے والدین کہاں ہیں؟ عام لوگ کہاں جائیں گے؟ 3 فٹ بائی 6 فٹ، یہ بھی یاد رکھنا 3 فٹ بائی 6 فٹ کی جگہ نصیب ہوگی. نصیب یہ بھی گارنٹی نہیں ہے قبر کی، کفن کی گارنٹی نہیں ہے. دنیا کا بڑا آدمی تھا، اربوں خربوں کا مالک تھا، اسامہ بن لادن ملا ہی نہیں، کدھر گیا؟ یہ عبرت ہے ہمارے لیے اور خدا کے لیے. حکمرانوں یہ میں ہاتھ باندھتا ہوں آپ کے لیے، بیٹھ جاؤ. آپ نے کوئی باپ نہیں مارا ہوا آپ نے ایک دوسرے کا، کوئی بھائی نہیں مارا ہوا آپ نے ایک دوسرے کا، کوئی کزن نہیں مارا ہوا آپ نے ایک دوسرے کا. اور یار بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اس ملک کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے. یار یہ جو ناچتے ہیں آپ کے آگے، یار جو آپ کے ووٹ دے کے آپ کو لیڈر، زرداری صاحب آپ کے ساتھ دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ دوسرا بندہ کوئی نہیں ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ دوسرا. یہ قوم ہے نہیں یار، تب لیڈر ہیں آپ. یہ قوم نہ ہو کبھی آپ سوچیں، آپ بیٹھ کر سوچیں، یہ ضرور چلانا آپ نے. آپ بیٹھ کر سوچیں یار کہ اگر یہ عوام آپ سے ہٹ جائے، یہ غیرت کھائے اگر قوم کہ آپ کے جلسوں میں نہ آئے، آپ کس بات کے لیڈر ہیں؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ان کو اسپتال میں علاج دے رہے ہیں، ان کو روزگار دے رہے ہیں، ان کو آپ انصاف دے رہے ہیں. غریب آدمی کو پولیس والے مار کر چھترول کر اس کا ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اور جو اس نے جرم نہیں کیا وہ بھی منوا لیتے ہیں. یہ جیلوں میں جو ہمارے ہزاروں لوگ روکے ہوئے، کیا ان کا مینیو ٹھیک ہے؟ ان کو انصاف سے کھانا مل رہا ہے؟ جو اربوں، یہ ختم کر دے سستا آٹا، صحت کارڈ، اسپتالوں کو غور کر. جو بھی حکمران آئے سزائے موت وہ اپنے لیے بھی رکھے. اس منسٹر کو پھانسی لگائیں جو صحت کا ہے، اس منسٹر کو پھانسی لگائیں جو زراعت کا ہے، اس منسٹر کو پھانسی لگائیں جو قانون کا ہے. دیکھیں پاکستان ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کرپشن کوئی کرپشن نہیں ہے. آپ لوگ خود رستے بناتے ہیں. ایک گلی بنائیں، آپ کے باپ کا پیسہ ہے، بورڈ لگاتا ہے فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے، جو آپ کے ابو جی کا پیسہ ہے اس میں سے آپ کھاتے ہیں. وہ عوام کا پیسہ. عوام کا. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بڑی پرمغز اور فکر انگیز باتیں سنی ہیں. ملک امریز حیدر جو کہ درد مند دل رکھتے ہیں، انہوں نے کھلے ڈلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایک جو عام شہری ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. امید ہے آپ نے
ये दिलचस्प गुफ्तगू मज़े ले लेके सुनी होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी बातें हुई हैं ये इंतहाई फ्रूटफुल बातें हैं और हमारी जो आने वाली नस्ल है उनके समझने के लिए ये बातें हैं। शुक्रिया।